بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام میں عاشورہ 10 محرم الحرام کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ دن حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھیوں کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے، جنہوں نے دین اسلام کی بقا اور حق و صداقت کے علم کو بلند رکھنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ انسانیت کی تاریخ کا ایسا باب ہے جو ظلم و باطل کے خلاف جدوجہد، صبر اور ایثار قربانی کی اعلیٰ ترین مثال پیش کرتا ہے۔ واقعہ کربلا کے لیے زمین ہموار اس وقت ہوئی جب 60 ہجری میں امیر معاویہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یزید بن معاویہ مسند خلافت پر بیٹھا۔ یزید فاسق، فاجر، شرابی، زناکار اور اسلامی اقتدار سے ناآشنا انسان تھا۔ وہ خلافت کو بادشاہت کی شکل دینا چاہتا تھا جو اسلامی نظام خلافت کے بالکل منافی تھی۔ اس نے ہر طرف سے لوگوں سے زبردستی بیعت لینا شروع کی، یہاں تک کہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فوراً بیعت لی جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ کے فرزند تھے، انہوں نے یزید کی بیعت کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ اس کے خلاف کھل کر اعلان کیا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ انکار صرف ایک شخص کا انکار نہ تھا بلکہ یہ ایک اصولی موقف تھا کہ باطل، ظلم اور فاسق حکمران کی اطاعت ہرگز جائز نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو علم تھا کہ یزید کا اقتدار صرف اس وقت مکمل ہوگا جب وہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموش حمایت حاصل کر لیں، اور یہی وہ بات تھی جس سے امام علیہ السلام نے انکار کیا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینے میں رہنا خطرناک سمجھا تو آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کی۔ یہاں پر حج کے ایام میں مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے اور امام حسین علیہ السلام کو لوگوں کو یزید کے خلاف بیدار کرنے کا موقع ملا۔ اسی دوران کوفہ سے ہزاروں خطوط امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوئے جس میں آپ علیہ السلام سے درخواست کی گئی کہ آپ کوفہ آئیں تاکہ وہ آپ کی امانت میں یزید کے خلاف قیام کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ صورتحال کا جائزہ لے سکیں۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت مسلم کی بیعت کی اور حمایت کا یقین دلایا۔ حضرت مسلم نے خط لکھ کر امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی، لیکن جلد ہی حالات بدلے اور یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا، جس نے سختی سے حضرت مسلم کو شہید کر دیا اور اہل کوفہ کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا۔ حضرت مسلم کی شہادت کی خبر امام حسین علیہ السلام کو راستے میں ملی، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنی تحریک کو روکنے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے سفر جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کے اہل بیت، عزیز و اقارب، اصحاب، بیٹے، بھتیجے اور کچھ وفادار ساتھی تھے۔ راستے میں کئی افراد نے امام کو واپس لوٹنے کی نصیحت کی، لیکن امام حسین علیہ السلام کا جواب تھا، اگر دنیا میں کوئی پناہ نہ ملے تب بھی میں یزید جیسے شخص کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا کی سرزمین پر پہنچا۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو فوجی سردار بنا کر امام حسین علیہ السلام کا محاصرہ کرنے کے لیے بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو نہر فرات کے پانی سے بھی روک دیا گیا۔ اہل بیت اور معصوم بچوں کو پیاس کی شدت سے تڑپایا گیا۔ 9 محرم کو دشمن کی فوج نے حملے کی تیاری کر لی۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک شب کی مہلت مانگی تاکہ اپنے رب سے راز و نیاز کر سکیں۔
عاشورہ کی رات امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی عبادت، تلاوت، دعا اور مناجات میں مصروف رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، تم سب جا سکتے ہو، لیکن کسی نے آپ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے کا سوچا تک نہیں۔ عاشورے کے دن نماز فجر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے قافلے کو تیار کیا۔ امام علیہ السلام نے آخری خطبہ دیا جس میں دشمنوں کو سمجھایا کہ وہ کسی سے لڑنے آ رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ اس دن امام علیہ السلام کے ایک ساتھی نے میدان میں جا کر جام شہادت نوش کیا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے جوان بیٹے، جب میدان میں گئے تو دشمنوں نے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت قاسم علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام، حضرت اون علیہ السلام، حضرت محمد علیہ السلام اور دیگر عزیز ایک کر شہید ہو گئے۔ حضرت عباس علمدار نے نہر فرات تک پہنچ کر پانی لینا چاہا، لیکن جب پانی لانے لگے تو دونوں بازو قلم کر دیے گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام کو بھی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ جب تمام ساتھی اور عزیز شہید ہو چکے تو آخر میں امام حسین علیہ السلام خود میدان میں آئے۔ آپ علیہ السلام نے ایسی شجاعت دکھائی کہ دشمن کی صفیں ہل گئیں۔ آخرکار چاروں طرف سے حملہ ہوا۔ شمر ملعون نے امام علیہ السلام کے گلے پر خنجر چلایا اور یوں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر کوشہ بطول امام حسین علیہ السلام کو 10 محرم 61 ہجری کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد دشمنوں نے خیموں پر حملہ کیا۔ اہل بیت کی خواتین، بچوں کو قید کیا گیا اور ان کے خیمے جلا دیے گئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام جو بیمار تھے ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ اہل حرم کو کوفہ اور پھر دمشق لے جایا گیا، جہاں حضرت زینب علیہ السلام اور حضرت سجاد علیہ السلام نے یزید کے دربار میں حق کی گواہی دی اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو پوری دنیا کے سامنے بیان کیا۔ واقعہ کربلا نے اسلامی تاریخ کو ایک نیا موڑ دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے یہ ثابت کر دیا کہ حق کے لیے سر کٹایا جا سکتا ہے، لیکن باطل سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ علیہ السلام کی قربانی رہتی دنیا تک مظلوموں کی رہنمائی کا چراغ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے عمل سے امت مسلمہ کو ایک واضح پیغام دیا کہ زندگی کا مقصد صرف جینا نہیں بلکہ حق و باطل میں فرق کرنا ہے۔ کربلا کا پیغام صبر، حوصلہ، اصرار اور استقامت کا پیغام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی آج بھی زندہ ہے۔ ہر سال محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا حسینیت ہے اور خاموش رہنا یزیدیت۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اوپر دیے گئے بیل کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔